میں آپ کے سامنے حمد و نعت پر مشتمل کلام پیش کر رہے تھے۔ اب ہم بلا تاخیر اپنے خصوصی مہمان واجب الاحترام واجب المرتبت برادرم حضرت مولانا رانا محمد عدنان اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آف کر دیں، وہ پھر نظر نہیں آئے گا۔ خیر ہے، بات رہنی چاہیے، ذات کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے سوشل میڈیا کا استعمال، یوز آف سوشل میڈیا، یہ ٹاپک یہ عنوان پچھلی بار بھی ہمارا موضوع گفتگو تھا، لیکن کچھ وجوہات رہی۔ اللہ کی منشا غالب رہتی ہے ہمیشہ، اور اللہ کی تقدیر ہی غالب آنے والی ہے۔ تو آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے موقع دیا، صحت بھی دی، وقت بھی دیا، اور دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس اہم ترین عنوان کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے یوز آف سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا ہم استعمال کیسے کریں، کیسے ہو رہا ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہیں ہماری زندگیوں پر، اور بالخصوص ہمارے چھوٹے بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک سورہ سامنے ہے، سورہ زلزلہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین بھونچال سے، یقیناً ایک دن آئے گا کہ جس دن اس دنیا کا سامان، معاملات، ہر چیز اللہ لپیٹ دیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن زمین ہلا دی جائے گی شدید زلزلے سے، شدید جھٹکوں سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ اس کا مطلب اسکالرز آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، لیکن زمین کے اوپر جو کچھ بھی انسان اعمال کرتا رہا ہے، زمین کے سینے میں جو بھی راز مدفن ہے، زمین میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، وہ سب کچھ زمین جو ہے وہ بیان کر دے گی۔ بسم اللہ جی آ رہی ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہوا۔ یہ تو وہ زمین تھی جس پہ ہم چلا پھرا کرتے تھے، یہ وہ زمین تھی جس کے اوپر ہماری تمام خوشیاں ہوتی تھی، یہ وہ زمین تھی کہ جہاں پر ہمارے محلات تھے، یہ وہ زمین تھی کہ جس کے اوپر ہمارا حکم چلتا تھا۔ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی تھر تھرا رہی ہے، یہ اتنی لرز رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ بیان کرے گی اپنے حالات۔ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ ایسا کرنے کا کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ جو کہ مالک ہے، خالق ہے کل کائنات کے، آپ کے، میرے، ہر چیز کے۔ اللہ تعالیٰ حکم کر دیں گے اس زمین کو کہ وہ اپنے حالات بیان کرے، اس کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ اب جو دو آیات ہیں یہی ہمارا موضوع رہیں گے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کی ہوگی نیکی ذرا بھر بھی وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ہوگی برائی ذرا بھر بھی وہ اس دن اپنی برائی کو دیکھ لے گا، پا لے گا. اب یہاں پہ لفظ جو ذرہ ہے، اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، سائنس کی روح سے دیکھیں، تو یہاں پر ایک ایٹم کا لفظ آتا ہے. ایٹم ایک ایسی چیز ہے کہ سائنس کہتی تھی کہ یہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا. آپ اور میں مادہ ہیں، میٹر سے بنے ہیں، اور ہمیں تقسیم کریں تو پھر الٹیمیٹلی ایک تقسیم کا درجہ پہنچتا ہے جہاں پر ہم ایٹم بن جاتے ہیں. ایٹم کو سائنس پہلے کہتی تھی کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن اب سائنس کہتی ہے کہ یہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور اس کے اندر مزید ذرات موجود ہیں. ایسی چیز جو عام آنکھ سے، مائکروسکوپ سے، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے، ایون کہ الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی، وہ ذرہ ہے، وہ ذرات ہیں. اللہ کہتا ہے اعمال ذرہ برابر بھی ہوگا تو میں سامنے لا دوں گا، دکھا دوں گا تمہیں. موجودہ تصویر ہمارے پاس ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے، ایک حال ہے، اور گھروں کے اندر یہ بیشتر مسائل موجود ہیں کہ جہاں پر سوشل میڈیا کے استعمال میں بچے اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان سے اگر ان کا فون لے لیا جائے یا ٹیب جس کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ان سے لے لیا جائے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ رونا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ والدین بیچارے برداشت نہیں کرتے اور پھر ان کو واپس دے دیتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے چلتا ہے تاکہ لوگ آپس میں معلومات اور آپس میں رابطے قائم کر سکیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ تمام ایسے چیزیں ہیں جو کمپیوٹر سے چلتی ہیں، اور یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ تاکہ لوگ آپس میں معلومات، انفارمیشن کو ایکسچینج کریں اور آپس میں رابطہ قائم کر سکیں. سوشل میڈیا کے ہمارے پاس تقریباً 10 استعمالات جو ہیں وہ سب کے لیے کامن ہیں، وہ سب کے لیے مشترکہ ہیں. پہلا ہمارے پاس ہے اسٹے ان کانٹیکٹ ود فرینڈز. ہم اپنے عزیز، اپنے پیاروں کے ساتھ رابطے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ انسان کی عرصہ قدیم سے ضرورت رہی ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں کے، وہ اپنے پیاروں کے احوال سے، ان کے حالات سے واقف رہے. اس کے لیے جب دور قدیم کی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس مختلف طریقہ کار تھے. ایک دور میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً، جو میری عمر کے یا پھر مجھ سے جو بڑے لوگ ہیں یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ تھا خط و کتابت کا دور، کہ جس میں ایک خاندان دوسرے خاندان کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے حالات، خوشی غمی یا کوئی بھی ہونے والا مستقبل میں جو ایونٹ ہوتا تھا، جو کوئی بھی نافذ ہوتی تھی، اس کے لیے مطلع کرتا تھا. اطلاع دی جاتی تھی کہ ہمارے ہاں فلاں تاریخ کو شادی ہونی ہے، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح خط و کتابت کے ذریعے رابطوں کا قائم تھا. اگر وہ لوگ، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اس خط کی کتنی چاشنی تھی، وہ خط کتنا اہم ہوا کرتا تھا ہمارے لیے. نارملی لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. گاؤں دیہات میں کوئی ایک آدھ شخص ایسا ہوتا تھا جو لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا، اور جب بھی کوئی خط آتا تھا تو خط وصول کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ ڈاکیے سے ہی کہتے تھے کہ ہمارا خط پڑھ کے دکھا دیں ہمیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ڈاکیا یہ خدمت بھی کرتا تھا، یہ سروس پرووائڈ کرتا تھا کہ خط ان کے سامنے کھولتا تھا اور پھر خط کا جو بھی متن ہوتا تھا وہ پڑھ کے ان کو سمجھا دیتا تھا کہ آپ کے عزیز و اقارب میں یہ معاملہ ہے، شادی ہے، آیا کوئی غمی ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، معاملات کس طرح سے ہیں، وہ سارا سمجھا دیتا تھا. یا پھر محلے میں، گاؤں میں کوئی ایک آدھ شخص جس کو لکھنا پڑھنا اچھی طرح آتا تھا، اسی کو پکڑا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا کہ ہماری طرف سے ہمارے فلاں رشتہ داروں کو خط لکھ دو. یہ تھا پرانا طریقہ. اس کے بعد ایولیوشن آئی، ارتقاء آیا، تبدیلی آئی، اور پھر ہمارے یہ طریقہ کار تبدیل ہوتے گئے
اور پھر ہمارے پاس مختلف قسم کی مشینیں اور ڈیوائسز آ گئی جن کے ذریعے ہم نے رابطے قائم کرنا شروع کیے. اس میں ایک تھا وائرلیس، جس کا زیادہ تر استعمال محکمات کرتے تھے. جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، چاہے فوج ہے، پولیس ہے، وہاں پر آج بھی اس کا استعمال موجود ہے. تو وائرلیس کا استعمال آ گیا. اس کے بعد مزید ترقی ہوئی تو ٹیلی فون کا دور آ گیا. ٹیلی فون جس گھر میں ہوتا تھا وہ گھر سب کی آنکھ کا تارا ہوتا تھا، اور اس کا فون نمبر تمام رشتہ داروں میں بڑا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی خوشی غمی کی اطلاع دینی ہو تو خط نہ لکھیے گا، ہمیں فون کر لیجئے گا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے. خط آنے میں دیر لگائے گا تو وہی ڈیلے ہونے کا مسئلہ تھا. ہم نے ٹیلی فونک ایجاد سے اتنا رغبت کیوں ظاہر کی، ہم نے ٹیلی فون کو اتنا کیوں چاہا؟ کیونکہ یہ ہمارے اس انتظار کو ختم کرنے والا تھا جو خط لکھنے میں، خط وصول کرنے میں ہوتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آج وہ جو تار والا فون ہوتا تھا، وہ جہاں پہ گھر میں لگا ہوتا تھا وہیں پہ بات ہو سکتی تھی. آپ اس فون کو پکڑ کے کہیں چل پھر نہیں سکتے تھے. پھر اس کے بعد مزید ترقی آئی اور پھر وائرلیس فون آ گئے جس کو ہم موبائل فونز بھی کہتے ہیں. موبائل فون جیسے ہی آئے یہ بہت بڑی تبدیلی تھی انسان کے ثقافت کے اندر، انسان کے معاشرے کے اندر اور انسان کی ذات کے اندر. آج سے 30 سال پہلے جس انسان کے پاس ایک موبائل ہوتا تھا جو بلیک اینڈ وائٹ موبائل تھا، ایک جس کو عام طور پہ ہم مزاحن کہتے ہیں کہ وہ موبائل یا وٹا روڑا اینٹ ایک ہی بات ہے، جس کو ہم 3310 کہتے ہیں. بڑا پائیدار موبائل تھا، بہت سے لوگوں نے استعمال بھی کیا ہوگا. بڑی ورتھ تھی، بڑی قیمت تھی، اس کی بڑی اہمیت تھی. پھر وہاں سے مزید ہم چلتے گئے، رنگین فون آ گئے. رنگین کے بعد آج ہماری آنکھوں کے سامنے سکرینیں سجی ہوئی ہیں. آج ہمارے ہاتھوں میں محض ایک فون نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے جو ہمیں فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ ہم استعمال کیسے کریں گے. دوسرا جو مقصد ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا، فلنگ اپ اسپیئر ٹائم. اگر انسان کے پاس فالتو وقت موجود ہے تو وہ موبائل اٹھائے گا اور اپنے موبائل کی اسکرین کو آن کر کے اس پہ دیکھنا شروع کر دے گا. کوئی میسج آیا ہے، واٹس ایپ کھول کے دیکھ لے گا، کسی کا میسج تو نہیں آیا. فیس بک چلا لے گا. یہی دو عام اپلیکیشنز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے معاشرے میں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں. اسپیئر ٹائم اگر ہے انسان کے پاس تو کیا ایک مسلمان کو اس کو ضائع کرنا ہے؟ اگر ایک انسان کے پاس اور بالخصوص مسلمان کے پاس فالتو وقت ہے، اسپیئر ٹائم ہے، تو کیا وہ اس کو موبائل پر ضائع کرے؟ یقیناً نہیں. ایک مسلمان کا ٹائم، وقت، جان، مال، ہر چیز بیش ہاں قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. لیکن آج ہمارے اندر یہ ٹرینڈ ہے، رواج ہے کہ ہم اسپیئر ٹائم جو فالتو وقت ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم ریلیکسنگ ٹائم کہتے ہیں، تو وہ فون نکال کے ہم بیٹھ کے اس کو گھماتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں. تیسرا مقصد جو ہے ریڈنگ نیوز سٹوریز، مختلف کہانیاں. پہلے اخبار پیپر کی صورت میں آتا تھا. صبح صبح وہ سائیکل کے اوپر اخبار والا آتا تھا اور اس نے اخبار رول کیا ہوا پھینکنا ہوتا تھا مختلف گھروں کے اندر. شہروں میں بھی یہ روٹین تھی. اب باقاعدہ نیوز پیپر بھی موبائل پر موجود ہے. اگر کوئی انسان صبح اٹھ کر موبائل استعمال کرتا ہے تو اپنا نیوز پیپر وہاں بیٹھ کے ایزیلی پڑھ سکتا ہے. اس کو اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اخبار فروش آئے اور اس کو اخبار مہیا کرے اور وہ بیٹھ کے پڑھ لے. جو ڈیوائس اس کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے. چوتھا، اور ہماری موجودہ صورتحال میں اللہ ہم سب کو بچائے ایسی صورتحال سے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چوتھا جو پوائنٹ ہے یہ ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انسان تفریح کرتا ہے، انسان ریلیکس کرتا ہے. انسان کو جو چیز پسند ہے موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، محظوظ ہو رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ. اور ہم اس معاشرے جس میں رہتے ہیں یہاں پر میجارٹی، اکثریت کا جو معاملہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے،
اگر ہم گھروں میں دیکھیں وہاں پر بھی, یا ہم اپنی ذات میں اپنے موبائل کے اوپر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے, جہاں پر اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح خواتین ڈراماز کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں, اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ ساری اقساط ڈراموں کی قسطوں میں آتا ہے ڈرامہ, اور وہاں پر وہ ساری قسطیں آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں 3-4 گھنٹے کے لیے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ, جس نے ہمارے تمام چیزوں کو زیادہ کور کیا ہوا. اس کے بعد ہے یہ دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مقصد ہے فون کا. فون سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا بکواس کی ہے. ریسنٹلی ٹرمپ نے امریکہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ ہم غزہ کو وائپ آؤٹ کر دیں گے, ہم غزہ کو جھاڑو لگائیں گے, صاف کریں گے, اور پھر وہاں پر اپنی منشا اپنی مرضی کے مطابق بلڈنگز بنائیں گے, اور ان بلڈنگز میں وہ لوگ رہیں گے جن کو ہم چاہیں گے. فلسطینی جو موجود ہیں اس وقت غزہ میں وہ کہیں اور جائیں. عرب لوگ ان کو بلا لیں, اپنی طرف مہمان نوازی کریں, عرب رکھ لیں. کوئی اور ہمسایہ ملک جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ بلا لے, لیکن غزہ فلسطین ہم نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چھوٹا ہے. اس کے مطابق اسرائیل کا حدود اربع, اسرائیل کا رقبہ یہ تھوڑا ہے, اس کو بڑا ہونا چاہیے. تو اس کو بڑا کرنے کے لیے اس نے جو بات کہی وہ بات اس کے کہنے کے بعد پوری دنیا میں وائرل ہو گئی. اور پھر ہمارے اللہ اکبر ہمارے ان شہزادوں کو ہوش آیا جن کی طرف ہم مشکل میں دیکھتے ہیں. ہمارے سعودی عرب کے ولی عہد, ہمارے سعودی عرب کے بادشاہ, وہ 3 بجے اٹھتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں, ایک پیغام لکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو بات کی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ آج سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو امریکہ کہہ دے گا سعودی عرب وہی کرے گا. یہ بات زبان سے عام ہے, میرے منہ سے کوئی نئی بات نہیں آ رہی. یہ بات زبان سے عام ہے کہ امریکہ کی جہاں پہ ہاں ہے سعودیہ اس کے ساتھ ہے, اور جہاں سعودیہ ہے وہاں پر ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے, ہمارا تعلق تو بھائیوں کے ساتھ ہے ان کا, ہم تو بھائی کہتے ہیں ان کو. خیر ان کے پاس پیسہ شاید اس لیے انہیں کو زیادہ بھائی کہتے ہیں. فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ہمارے لگتا ہے بھائی کوئی دوسری ماں کے بھائی ہیں, وہ ہمارے سوتیلے بھائی ہیں. حالانکہ حدیث کی روح سے تو وہ ہمارے جیسے سعودی بھائی ہیں ویسے وہ بھائی, ہر کلمہ وہ ہمارا بھائی ہے, چاہے وہ چچنیا میں ہے, سیریا میں ہے, شام میں ہے, عراق میں ہے, کہیں پر بھی دنیا پر موجود ہے, وہ کلمہ گو ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. لیکن سعودی ولی عہد نے اٹھ کر یہ بیان کی نفی کر دی کہ ہم نے بات نہیں ماننی. اس نے بیان دیا, تھوڑی دیر میں اس کا ریئیکشن آ گیا, پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی, اور پاکستان میں بھی یہ بات پھیل گئی, اور لوگوں نے سر جوڑ لیے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا انٹرنیٹ اور اس فون کی سپیڈ سے, جو ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فائنڈنگ انسپریشن. انسپریشن ایک لفظ ہے. آج سے 3 سال پہلے انسپریشن کے نام کے اوپر مختلف اداروں میں, یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. سب بھائیوں سے التماس ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ وہ پیچھے جگہ تھوڑی سی بن جائے اور مزید بھائی جو ہیں وہ ہال میں آ سکیں. جزاک اللہ خیرہ. تھوڑا سا کلوز ہو جائے. جزاک اللہ. تو ہم بات کر رہے تھے انسپریشن. 6 پوائنٹ ہمارا انسپریشن ہے, یعنی کہ ہم انٹرنیٹ سے انسپریشن لیتے ہیں. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنی مشکلات کے باوجود یہ سب کر لیا. فلاں شخص اتنا غریب تھا, وہ انٹرنیٹ پہ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہے, کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ میرے حالات صحیح نہیں تھے, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, فاقے ہوتے تھے, میں نے فلاں طریقہ اپنایا اور یہ دیکھیں میرے پاس کیا کچھ آ گیا. اور یہ انسپریشن ہمارے بچوں کے لیے آج موجودہ دور میں زہر بنتی جا رہی ہے. اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں مزید.
प्रोडक्ट्स को परचेज करना, इंटरनेट की दुनिया है, आज घर बैठ के आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया है, घर बैठ के कुछ भी खवातीन शॉपिंग कर सकती हैं, बाहर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। तमाम प्रोडक्ट्स, कपड़ों के, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर चीज किचन की, हर चीज घर की, कर्टन, सोफाज, मैट्स, सब कुछ, कारपेट, सब कुछ कहाँ मिल जाएगा? इंटरनेट पे। इंटरनेट ओपन करें, चीज फाइंड करें, ढूंढें और उसको ऑर्डर कर दें, घर पहुंचे, पैसे पे कर दें। उसके बाद ओपिनियंस देना, ये हम पाकिस्तानियों का बड़ा मसला है। हम खास तौर पे दीन के मामलात में अपनी ओपिनियन देना बहुत जरूरी समझते हैं, चाहे मुझ जैसा जाहिल क्यों नहीं है। इल्म है या नहीं, एक स्कॉलर है, एक आलम है, उसने कोई मसला बता दिया, लेकिन वहां पर क्योंकि मोबाइल मेरे पास है, पैसे मैंने लगाए हैं, पैकेज मैंने अपने पैसों से कराया है, तो ये आलम ने जो बात मसला बताई है मुझे पसंद नहीं आया, लिहाजा मैं इसके ऊपर ये कमेंट करूंगा, मेरी राय ये है। आप कौन है दीन के मसले के अंदर राय देने वाले, जबकि आपके पास कोई ऑथेंटिक इल्म ही नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी ओपिनियंस देना जरूरी समझते हैं इस माशरे में। और मौजूदा दौर में एक शुक्र पे महार माहौल है कि जो इंसान कैमरा पकड़ ले, वो अपने मुंह से कुछ भी अला भला निकाल दे तो उसको फेम मिल जाता है और लोग उसको शेयर करके फैला देते हैं कि देखो फलां शख्स ने क्या कहा है। एक तरफ एक मुस्तनद आलम है कि जिसने अपने दिन रात मेहनत की, सालों की मेहनत की है, और उसने काला अल्लाह काला रसूल के सिवा कुछ कहा नहीं, उसने एक बात बताई है, लेकिन वो हमारी तबा नाजुक के खिलाफ है, हमने अपनी ओपिनियन डालनी है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था और उस वाकये में खवातीन के पर्दे के ऊपर बात हुई थी। उस पर्दे को लेकर हर ऐरे गहरे नथु खैरे ने अपनी राय देना शुरू कर दी मेन स्ट्रीम मीडिया पर। याद रखिए, सोशल मीडिया अलग होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया अलग होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया वो चैनल्स हैं जिनकी खबरें हम सुनते हैं और जिन पर मुख्तलिफ शोज आते हैं। तो वहां पर बैठकर हर इंसान ने उस आलम की बात को भी अपोज किया। उस आलम ने कहा था कि निकाह और तलाक मजाक में भी दो तो हो जाते हैं, ये मसला है। और ये हदीस है आप सल्लम की कि निकाह और तलाक अगर मजाक में भी कोई कर रहा है ना तो वो हो जाएंगे। उसने बता दिया कि ड्रामास में जो निकाह होते हैं ये निकाह हो जाएंगे। पैरामीटर्स पूरे किए आपने, निकाह वाली हर चीज पूरी कर ली तो वो निकाह हो जाएगा। अब इस बात पे हंस हंस के तमाम वो जो एक्ट्रेसेस थी, जो ड्रामों में काम करने वाली खवातीन है, वो सारी की सारी हंस हंस के बात कर रही थी कि हाय मेरे तो कितने निकाह हो गए, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इतने ड्रामों में ये सब किया है, और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है हमारी ओपिनियंस देने वाला मसला कि हम हर काम में अपनी ओपिनियन लाजिम समझते हैं। वॉचिंग लाइव स्ट्रीम्स, ये एक और बीमारी है कि हम लाइव शोज और लाइव चीजें देखना पसंद करते हैं। फलां जगह पे क्या हो रहा है, फलां जगह पे इस वक्त क्या हो रहा है, कैमरा ऑन है, लाइव चीजें चल रही हैं, फलां जगह पे आग लगी है, लाइव आ रहा है, वगैरह वगैरह। लाइव स्ट्रीमिंग एक मसला है। और उसके बाद है नए राब्ते बनाना, नए फ्रेंड्स बनाना। सोशल मीडिया पे लोग जिनको जानते हैं उनको भी टच करते हैं, अपने साथ राब्ते में लेकर आते हैं, और फिर कुछ ऐसे अल्लाह माफ करे फारगुल अकल लोग हैं कि जो जिनको नहीं भी जानते बस उनकी तस्वीर देखेंगे और उनको लगेगा कि इसको मेरा दोस्त होना चाहिए, तो फौरन से उसको क्या करेंगे, अपने साथ अटैच करना शुरू कर देंगे। ये भी हमारे पास एक खराबी है सोशल मीडिया की। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, अदाद व शुमारात हैं हमारे पास दुनिया के अंदर। 2024 का डाटा है, लेटेस्ट डाटा है कि दुनिया में कौन सी एप्लीकेशन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एवरी टाइम। ये हमारे पास जो यूट्यूब है वो 2.49 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बैठ के यूट्यूब के ऊपर जो भी कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बाकी सारी एप्स हैं जिनका शायद आप में से किसी को मजीद ना पता हो,
لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری ایپس ہیں. اور یہ ڈیٹا ہے ہمارے پاکستان کا، پیارے ملک کا، ہمارے نظریاتی ملک کا، کہ ہمارا یوٹیوب جو ہے وہ 71 ملین سے زیادہ، تقریباً آپ اس کو 72 ہی کر لیں، یہ ہمارے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. 44.5 44 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یوزرز ہیں انٹرنیٹ کے. کچھ کا مقصد ہے کام کرنا، مقصود ہے ان کو انٹرنیٹ یوز کریں گے، ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ وہ 5% ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. باقی جو ہمارے پاس نسل ہے جن کا عمر کا دورانیہ، جو ان کی عمر ہے وہ 14 سے 28 سال 29 سال تک بنتی ہے. اس عمر کے لوگوں کے پاس زیادہ موبائل ہے، اسمارٹ فون بھی زیادہ ہے، ان کو پیکیجز کا بھی زیادہ پتہ ہے، ان کو انٹرنیٹ کے استعمال کا بھی زیادہ پتہ ہے، اور ان کے پاس یقیناً کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جب انٹرنیٹ پہ کر رہا ہوں صرف کرنا کیا ہے، اپنا لیٹسٹ تصویریں اپلوڈ کرنی ہیں، سیلفیز لگانی ہیں، اور جو معاملات کرنے ہیں وہ ہماری نوجوان نسل نے کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، ہم سوشل میڈیا استعمال جو کرتے ہیں، کمیونیکیشن، ابھی ہماری بات ہوئی، انفارمیشن ہے، سوشلائزیشن ہے. یہ لفظ بڑا اہم ہے. سوشلائزیشن، انسانوں کو قریب کرنا، انسانوں کو آپس میں ملانا تاکہ وہ ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں اور تنگی ترسی میں، مشکل اوقات میں ایک دوسرے کے کام آ سکے. یہ ہے سوشلائزیشن، کہ انسان لوگوں سے جڑا رہے. آپ جو یہاں پر میرے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ یاد کریں کہ کبھی ڈیرے آباد ہوا کرتے تھے، کبھی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، اور ان بیٹھکوں پہ سیانے لوگ بیٹھ کے ایسی سیر حاصل گفتگو کرتے تھے اور ایسے مسائل کے حل نکالتے تھے کہ کوئی فتنہ یا کوئی اس طرح کے معاملات برپا نہیں ہوتے تھے. لیکن اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک بڑا چودھری ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ me myself is the most important thing on the world. میں اہم ہوں، باقی سب بعد میں ہیں. وہ محفل گئی تو اس کی جگہ واٹس ایپ گروپس آ گئے، بھی گروپ بنا لو، وہاں پہ سارے لوگ میسج کرو تاکہ سب ایک گروپ میں اکٹھے رہے اور باتیں ہوتی رہیں. بیٹھک کا کانسیپٹ وہی ہے، جیسے بیٹھک میں سب لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے، ویسے واٹس ایپ کے گروپس بنتے ہیں اور ان گروپس میں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ ہے سوشلائزیشن. لیکن فاصلہ بڑھ گیا. اس کے بعد پہلے لوگ جب موبائل نہیں تھے، جب کسی شادی میں یا کسی غمی کے موقع پر جاتے تھے تو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. آج آپ میں سے بہت سارے لوگ میرج ہالز میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فوتگیوں پہ، جنازوں پہ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اکا دکا لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کی اکثریت موبائل نکال کے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اسکرولنگ کرتی ہے. اسکرولنگ کرتی ہے. اپنے پاس بیٹھا جیتا جاگتا انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ اس کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت پر تخلیق کیا ہے. اللہ کی اتنی بڑی کاریگری، اللہ کا اتنا بڑا شاہکار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اگنور کر کے اپنے اس بے جان فون میں جان ڈالی ہوئی ہے. اس فون کو اسکرول کر رہے ہیں، گھماتے جا رہے ہیں. ساتھ والا بیٹھا، ہم بیٹھے، کھانا کھایا، چلے گئے. 2 ماہ کے بعد دوبارہ، مہینے کے بعد دوبارہ سامنا ہوا تو پہچانتے بھی نہیں. لیکن اگر اس دن بیٹھ کے آپس میں بات کر لی ہوتی تو پیچھے سے کوئی رشتہ ہی نکل آتا، وہ پیچھے سے کوئی لڑی جڑ جاتی، کوئی تعلق نکل آتا. 100 کام ہوتے ہیں بندے کو. جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمی بھی ہے. اور ان مسائل کا حل فرشتے آسمان سے آ کر نہیں کرنے والے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بھی بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے درد دل رکھیں. مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری اس مسئلے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میں سیڈ ہو کے ایک سٹیٹس لگا دوں گا کہ آج بڑا برا دن ہے، اور وہاں پر لوگوں کی ہائے، واہ واہ وغیرہ وغیرہ کے میسج آئیں گے، بات ختم، مسئلہ وہی کا وہی. لیکن پہلے دور میں کسی ایک گھر میں کوئی ایونٹ ہے خوشی کا، تو سارے لوگ مل کر، خاص طور پہ اس کے رشتے
اور پھر جو ہمسائے ہوتے تھے وہ سارے مل کر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. دھی دا ویاہ ہے, تیری کلے دی دھی نہیں, ساڈی سانجھی, تیاں سانجیاں نے, تیاں سب دیاں نے. کیا کرتے تھے؟ یہی فکرے ہوتے تھے ہمارے. لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں. آج ہم سوشلائزیشن کے نام پر اتنے دور ہو گئے ہیں کہ فاصلہ ماپنا, فاصلے کو میئر کرنا ممکن نہیں. ٹائم سیونگ, لو جی ایک اور مذاق. سوشل میڈیا استعمال کرنے کا مقصد تھا ٹائم سیونگ, کہ سوشل میڈیا ایجاد ہوا تاکہ ٹائم بچ جائے. شخص باہر گیا ہے, کوئی چیز منگوانی ہے, وہ 50 کلومیٹر طے کر کے آئے گا, پھر کہیں گے یار یہ بھی لے کے آنا تھا, وہ پھر جائے گا. اب فون ہے, وہ پہنچتا ہے, فون کر دیتا ہے یہ چیز تو لینی ہے لیکن ساتھ یہ بھی لے کے آنا. ٹائم بچا, لیکن اس فون نے ہمارا جو فارغ ٹائم تھا, جو کوالٹی ٹائم تھا, جو فیملی ٹائم تھا, وہ ختم کر دیا. پہلے لوگ فیملی میں مغرب کے بعد, عشاء کے بعد کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے مختلف قسم کی گفتگو اور موضوعات ہوتے تھے, اور آپس میں ایک فیملی بانڈ بنتا تھا, ایک آپس میں ربط قائم ہوتا تھا. ایک تو اللہ نے بنا دیا, رحمی رشتے ہیں ہمارے, بہن بھائی ہیں ہمارے, والدین ہیں ہمارے, چچا زاد ہیں, مامو زاد ہیں, خالہ زاد, سارے رشتے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. لیکن کتنے رشتوں کو آج ہم اتنا ڈیپلی جانتے ہیں جتنا میرا باپ اپنے مامو زاد کو جانتا تھا, اور کتنا ڈیپلی ہم اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارے باپ کا باپ جانتا تھا. تو ٹائم سیونگ کے نام پر ایک اور مذاق, انٹرٹینمنٹ ہے جی ہمارے پاس, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, مزید آگے ایکسپلین کروں گا. سوشل میڈیا غلامی ہے. یہ تصویر آپ سامنے دیکھ لیں, غلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیڑی لگا دی جاتی ہے, غلام کو جکڑ لیا جاتا ہے. یہ وہ سوشل میڈیا جس نے ہمیں بغیر رسی کے باندھ لیا. اس کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوا تھا, انٹرنیٹ سلو ہو گیا تھا, اتنا سلو ہو گیا تھا کہ واٹس ایپ کا میسج بھی نہیں جا رہا تھا, اتنا سلو ہو گیا تھا. باقی ایپس, باقی اپلیکیشن تو چل نہیں رہی تھی. تو اس دورانیے میں لوگوں کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے. ان میں اندر کیا تبدیلیاں آئی تھی وہ آگے جا کے بات کریں گے بایولوجی کے لحاظ سے. لیکن اس دورانیے میں بے چینی تھی, اس دورانیے میں لوگوں میں انگزائٹی آئی تھی, خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں. چھوٹے بچے کون سے؟ جو میٹرک کے بچے ہیں یا کالج کے بچے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جو مضر اثرات ہیں سوشل میڈیا کے. آئسولیشن, انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے. آج میں اپنے فون پہ بیٹھا ہوا باہر کے ممالک میں تو رابطے میں ہوں, لیکن مجھے میرے ہمسائے کا نہیں پتا. میں فون کے اوپر ایک سٹیٹس لگاتا ہوں, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, کسی مصیبت زدہ کے کام آؤ, میری دیوار کے ساتھ دیوار ہے, فاقہ کشی ہے, حالت زار ہے, مجھے احساس نہیں ہے, نہ پتا ہے مجھے, اور نہ مجھے پتا کرنا ہے, کیونکہ میں تو بیزی ہوں اپنا سٹیٹس لگانے میں, میں تو بیزی ہوں اپنی اپلیکیشن چلانے میں. مجھے تو اپنے پیج کے اوپر, جو لوگ جانتے ہیں اپلیکیشنز کے اوپر پیج بناتے ہیں لوگ اپنے نام کے. مثال کے طور پہ کوئی لیٹس سپوز ناصر نام بندہ, کوئی ناصر اپنا ایک پیج بناتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پیج پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس پیج کو لائک کر دیں, اس پیج کو فالو کر لیں. آئسولیشن آ گئی, ہم اپنے قریبی انسان سے ناواقف ہیں لیکن ورچولی ہم لوگوں سے, دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پہلو میں جو انسان ہے اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہے, اور ہم سمندروں پار رابطے کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے. یہ عالم ہے ہماری آئسولیشن کا. جبکہ سابقہ دور میں آپ خود سمجھدار ہیں کہ لوگ لوگوں سے کیسے جڑے ہوتے تھے. گمان ہوتا تھا کہ یہ دونوں بھائی تو نہیں ہیں, ان کے بتانے پہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بھائی نہیں ہمسائے ہیں. ان کے بتانے پہ پتہ چلتا تھا کہ ان میں کوئی رحمی رشتہ نہیں ہے, یہ آپس میں اچھے ہمسائے ہیں, یہ ایک گاؤں کے ہیں, یہ ایک قصبے کے لوگ ہیں, یہ ایک برادری کے لوگ ہیں. اس طرح سے بھائی چارگی, اس طرح سے ہارمنی ہمارے اندر موجود تھی. لیکن اب اللہ ماشاءاللہ کسی کو توفیق ہے
کہ وہ جڑا ہوا ہے ورنہ تو نہیں ہے. انسان جو ہے یا تو بے حس ہو چکا ہے یا پھر بہت زیادہ حساس ہو گیا. اس کا دونوں اثر آئے ہیں. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے انسان بے حس ہو گیا یا پھر اس کے انسان کی حساسیت بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو تو اس ایکسیڈنٹ میں ایک انسان گرا ہوا ہے, چوٹ لگ گئی ہے, خون بہہ رہا ہے. میرے جیسے فوراً سے آئیں گے, جیب سے فون نکالیں گے اور دیکھیں گے جی یہ دیکھیں جی ہمارے سامنے ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں, ہم لائیو موجود ہیں, فلاں سڑک پہ فلاں جگہ موٹر سائیکل لگی ہے, فلاں ہوا ہے فلاں ہوا ہے. وہ انسان مرتا مر رہا ہے اور اس کی ویڈیو ختم نہیں ہوگی. میجارٹی وہ لوگ ہیں جو اپنا فون, جو ہنگری فون ہے, جو ویڈیوز کا پیاسا ہے, اس کو ویڈیوز دینے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ اس بیچارے کو اٹھا کر پھر لے کر جاتا ہے کہیں پر, یا کم سے کم 15 کو کال کر دیتا ہے. یہ ہے ہماری بے حسی, انسینسٹیوٹی, کہ ہم انسان, مرتا ہوا انسان دیکھتے ہیں, زخمی انسان دیکھتے ہیں تو ہمیں اثر نہیں ہوتا. دوسرا, کثرت استعمال سوشل میڈیا اور وہاں پر جو بے ہنگم بے ڈھنگی ویڈیوز اور جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, انہوں نے ہمارے دل کو مردہ کر دیا. انسان اور مسلمان زیادہ ہنستا ہے تو وہ اس کے لیے خطرناک ہے. دل مردہ کر دے گا انسان میں. دل مردہ ہونے کا مطلب کیا ہارٹ اٹیک آنا نہیں ہے. اس کا انسان ایک مطلب ہے کہ انسان کیا ہو جائے گا, بے حس, کہ کسی کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگا, وہ بیٹھ کے ٹھٹھے لگا رہا ہوگا. یہ ہے بے حسی. سوشل میڈیا کے اوپر یہ عام ہے. ایک انسان رو رہا ہے, ایک انسان کرا رہا ہے, چلا رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس کو لائک دے رہے ہوتے ہیں کہ ویری گڈ, شاباش, لگیا رہا ہے, سانو تے نہیں ہے کوئی پار. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سائبر بولنگ. سائبر بولنگ کو عام طور پہ دیکھیں, اسے کہتے ہیں چڑانا, کسی کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا, اسے کہتے ہیں بلی کرنا. آپ اسکول گئے ہوں گے اپنی زندگی میں, اور جو بچے آج جا رہے ہیں تو دوست آپس میں ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی موٹو کہتا ہے, کوئی چھوٹو کہتا ہے, کہنا نہیں چاہیے, اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے کسی ایک انسان کو بلی کرنے کا, چڑھانے کا, اور پھر اس کا لیول بڑھتا جائے تو بڑوں کے اندر بھی یہ عالم موجود ہے. ہم کسی کو اس کے اصلی نام سے پکارنا پسند نہیں کرتے, ہم ہمیشہ اس کو اس نام سے پکارتے جہاں پہ اس کو تکلیف ہو. اسے کہتے ہیں بلی. لیکن اب چونکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سائبر بولنگ. کہ میں فون اٹھاؤں اور کسی انسان کا نام لے کر اور بات کرنا شروع کر دوں کہ فلاں تو بہنگا ہے, فلاں تو نک کٹا ہے, فلاں تو یہ ہے, فلاں کا منہ ایسے ہے, فلاں کی یہ چیز ایسے ہے. تو یہ ساری کیا ہے, یہ سائبر بولنگ ہے. اور اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے لوگ ڈپریشن میں بھی گئے ہیں, اور سوسائڈ رپورٹس بھی موجود ہیں. آگے اسٹیٹس آئے گی ہمارے پاس, اعداد و شمار آئیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اسکیمز, دھوکے بازی. سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کی دنیا میں دھوکے ہو رہے ہیں. چیز دکھاتے کچھ ہے اور بھیجتے ہیں ہی نہیں, یا بھیجتے ہیں تو کیا, مٹی, روڑے, اٹا. ایک یہ اسکیم موجود ہے آن لائن شاپنگ کی صورت میں. اور دوسرا ایک اور اسکیم ہے, یہ ذرا سن لیں تمام لوگ, بڑی اہم بات ہے. پاکستان میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اگر فالوورز, پیروکاروں کو ملائیں, جن کے مریدوں کو ملائیں, معذرت اس لفظ کے لیے مجھے معاف کیجیے گا لیکن میں یہی لفظ استعمال کرنا پسند کروں گا یہاں پر. فالوور کسے کہتے ہیں, پیروی کرنے والے کو. پیروی کس کی ہوتی ہے, جس کو انسان کچھ مانتا ہے, اور ایسا انسان جو سر سے پاؤں تک غلاظت ہے, اور پھر اس کی پیروی, اس کو فالو کیا جا رہا ہے, اس کو پریز کیا جا رہا ہے, اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ مریدی ہو گئی کہ آپ نے عقل کی آنکھ نہیں کھولی, آپ کو اس کا گند نظر نہیں آ رہا, اور آپ اس کو پریز کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, ایڈمائر کر رہے ہیں. تو
تو یہ ہمارے پاس مریدین ہو گئے. ان تینوں کے اگر ہم ملائیں تو وہ تقریباً ہو جاتے ہیں 10 کروڑ. پاکستان کی آبادی موجودہ اندازہ لگا لیں 25 کروڑ اندازہ, کبھی بیشی اللہ معاف کرے. 10 کروڑ ان کے کھاتے میں چلے گئے ہیں. 10 کروڑ ان کے چینل کو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. وہ جو دن میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں لوگ. یہ ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے کہا ابھی پچھلے دنوں میں کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں گے, اور خاص طور پہ پاکستان کو, کہ چھوٹے لوگ, چھوٹے بچے, کم عمر نوجوان کیسے پیسے کما سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, وہ لوگ گاڑیاں دکھاتے ہیں, اپنے بڑے بڑے گھر دکھاتے ہیں, گاڑیاں دکھاتے ہیں, اور اپنی اوٹ پٹانگ ویڈیوز اور گھر کی ویڈیوز اور خواتین کی ویڈیوز دکھاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہماری طرح سکسیسفل ہو جاؤ, ہماری طرح کامیاب ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے کامیاب کرنا. انہوں نے کیا چال چلی, انہوں نے کہا کہ ہم ایک کورس بنائیں گے. جیسے بچے پڑھتے ہیں نا اسکول میں جا کے, میٹرک کا کورس, 11ویں کا کورس, 12ویں کا کورس. اگر آپ کسی کتابوں والی دکان پہ جائیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 5ویں جماعت کا کورس دے دیں. تو وہ کورس کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کا سیٹ ہوتا ہے جس میں مختلف مضمون اور کتابیں ہوتی ہیں. اب وہاں پر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کورس ڈیزائن کیا, ہم نے کورس بنایا, ہم وہ پڑھائیں گے, اور پڑھنے کے بعد ہر انسان کروڑوں کمائے گا. لیکن اس کے لیے جیسے ہم اسکول میں جانے کے لیے فیس دیتے ہیں, بچہ اسکول میں فری تو نہیں پڑھاتے, فیس دیتے ہیں نا, تو بچے کو فیس دے کے اسکول میں کورس پڑھاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہماری بھی فیس ہے, زیادہ نہیں ہے, بے فکر ہے, صرف 5000. اب جس بچے کی عمر 14 سال 13 سال سے لے کر 25 سال تک ہے, اس کے لیے 5000 کی اہمیت ہے ہی نہیں. پتا تو باپ کو ہے نا, کماتا تو وہ ہے. وہ اس عمر کا بچہ کما نہیں رہا, اور جو بچہ اس عمر کا کما رہا ہے, کہیں پہ محنت کر رہا ہے, اس کے پاس وہ فون ہی نہیں ہے. تو یہ لاڈلوں کے پاس فون ہے, جو اپنے والدین کے لاڈلے بچے ہیں, ہاتھ کے چھالے ہیں وہ, ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. تو ایسے بچوں کو والدین نے پیار لاڈ دکھانے کے لیے چیزیں لے کے دی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے 5000 لینا, سائڈ پہ کرنا, کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے. 10 کروڑ میں سے فرض کریں صرف اور صرف 1 کروڑ لوگ بھی ان کو فیسیں دے دیتے, 5000 روپے دے دیتے, تو ضرب آپ لگا لیں کتنے بنتے ہیں ان کے پاس. 5000 روپے فیس ہے اور 1 کروڑ لوگوں نے دینی ہے, کتنے بن گئے؟ 5000 کروڑ. اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ وہ کچھ کر لیں سوشل میڈیا پہ نہیں کما سکتے. لیکن اس طریقے کے ذریعے انہوں نے پلان کیا کہ ہم پاکستانی عوام کو لوٹیں گے, ان کو پتا بھی نہیں چلے گا, 5000 جیب سے جائے کو زیادہ پتہ نہیں چلتا, اور اس طرح ہمارے اربوں خربوں بن جائیں گے. تو وہ پھر اللہ نے توفیق دی کسی انسان کو, وہ اٹھا اور اس نے ایک علم بلند کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ صرف اپنے 5000 کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں 10 کروڑ لوگ فالو کرتے ہیں, اور 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ میں بھی پیسے دیتی جو کہ اس سے زیادہ دیں گے. اس نے کہا تھا 2.5 کروڑ دیں گے. تو اس انسان ان تینوں کے پاس کتنی دولت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ ہمارے پاس ایک سکیم ہے پاکستان میں جو ہوتے ہوتے رہ گیا. اس سے پہلے لوگوں نے کیے چھوٹے چھوٹے, یہ بہت بڑا ہونے والا تھا, اللہ نے بچا لیا. انزائٹی, انسان کو انزائٹی ہوتی ہے. انزائٹی کہتے ہیں انسان کو اضطراب, اضطرابی کیفیت. آپ کو کسی کا انتظار ہے اور شدت سے انتظار ہے, اور وہ انسان مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر موجود نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں بھائی کدھر رہ گیا, وہ کہتے ہیں بس میں آتا ہوں. وہ 5-10 منٹ کرتے کرتے آپ کا کافی ٹائم لے لیتا ہے. تو اس وقت جو اضطراب آپ کے اندر موجود ہوگا وہ کیا کہلائے گی؟ انزائٹی. اسی طرح اگر آپ کو مطلوبہ آپ کی پسندیدہ چیز نہ ملے یا سامنے سے چلی جائے, ملنی تھی لیکن چلی گئی, ضائع ہو گئی, یہ بھی ایک انزائٹی کا پہلو بنتا ہے انسان کی طبیعت میں. سوشل میڈیا کے استعمال سے انزائٹی کامن ہے. 2015 کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً یہ 2015 اور آج 25 سے 10 سال کا گیپ ہے.
स्टडी मौजूद है 2015 की, और अब स्टडीज जारी हैं, डाटा भी आना है। 15 में 21% लड़के डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार थे, और 50% लड़कियां एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन की वजह से, स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में ये रेशो डबल हो जानी थी, और स्टडीज मजीद जारी है और मजीद रिजल्ट्स के साथ वो फिर शाये करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन, एंजाइटी के बाद नेक्स्ट लेवल आता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है कि मेरा होना बेसूद, मैं बेकार, मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, बाकी सब दुनिया आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, फलां के पास फलां चीज आ गई, मैं कारआमद नहीं हूं, लिहाजा मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। डिप्रेशन और अल्टीमेटली सुसाइड, खुदकुशी जिसको हम कहते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आना। पहले कभी नींद ना आने का मसला किनको होता था? जो लोग चोरी करते थे। चोरी नहीं सोते रात को, तो चोर रात को सो गया तो चोरी कब करेगा? पहले नींद ना आना ये इसका शुगल था चोरों का, क्योंकि उन्होंने रात को लोगों को सोना, लोग सो जाएंगे, उन्होंने क्या करना है? चोरी। तो उनको नींद नहीं आती थी। और आज ये तकरीबन हमारे मुआशरे में बड़ी आम बात है। किसी से पूछे कि रात की नींद कब लेते हो, एज वाइज बात वेरी करेगी। नौजवान है वो कहेगा मैं 12 बजे के बाद सोता हूँ, मैं 11 के बाद सोता हूँ। कुछ तो ऐसे शेदाई हैं, उनको 2 बजे भी आप मैसेज करें तो जाग रहे होते हैं। पता नहीं कौन सा अहम मामला संभाला हुआ है मुल्क का, वो जाग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिक्शन, आदत हो जाती है। और फोमो, फोमो क्या है लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपैरिजन एंड जेलसी। इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना मुवाजना करता है दूसरे से, और फिर ये देखता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं बेकार हूं, वो कारआमद है, वो लकी है, मैं अनलकी हूं। ये फैसले किसने किए? ये हमने खुद उनकी जिंदगी को देख के खुद भी मुसलत कर ली, जबकि अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी ब्रीच। इंसान की प्राइवेसी, जो इंसान का पर्दा था, वो चाक हो गया इस स्मार्टफोन की वजह से। आप और मैं जो बात करते हैं, आपका फोन वो बात सुनता है, और उसके मुताबिक आपको मशहूरियां, एड्स भी दिखाता है। फर्ज करें अगर आप बैठ के फुटबॉल की बात करें, आपने अपने बच्चे को फुटबॉल लेके देनी है, आप किसी दोस्त से बैठ के बात करें फुटबॉल कहाँ से अच्छा मिलता है, कितने का मिलता है, कितने साइज का फुटबॉल सही रहेगा, कितने पैर में बनवा ले, वगैरह वगैरह। फुटबॉल ऐसा ना चाहिए, तो आप देखेंगे आपके फोन में कुछ देर के बाद फुटबॉल की ऐड आ जाएगी, क्योंकि उस स्पीकर ने आपकी बात सुनी है और उस कंप्यूटर ने बता दिया कि इसकी जरूरत है फुटबॉल, लिहाजा इसको फुटबॉल दिखाओ, और ये क्लिक कर लेगा, कोई ना कोई फुटबॉल बिक जाएगा। हर बार ऐसा होता है, हमारे साथ होता है। हम क्लास में जो पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड हमें सारी चीजें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मिस इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात। ये बहुत बड़ा फितना है हमारे इस दौर का कि लोग झूठ बोलते हैं, और इस झूठ की वजह से खानदान के खानदान तबाह भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने फोन में बिजी हैं, और एक इंसान अकेला है जो ये सोच रहा है कि मैं किन लोगों में मौजूद हूं, मेरी कोई लाइफ है ही नहीं, लाइफ तो इनकी है। तो ये डिप्रेस्ड और एंजाइटी से भरा हुआ इंसान सामने मौजूद है, और यही हालात हमारे मुआशरे में अक्सर गैदरिंग्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइबर बुली, और उसके बाद लोगों को हिकारत भरे अंदाज का सामना करना पड़ता है, जिससे इंसान उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की या कुछ करने की, और इंसान नफ्सियाती मरीज बन जाता है। ये साइबर बुली है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्च है 42% होती है जी, अगर वहां पर 100% लोग हैं तो 42% क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का। फेसबुक पे 37 है, और फलानी ऐप के ऊपर इतनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये रिसेंट डाटा है एज के लिहाज से कि हमारे पास
13 سے 14 سال 15 سال 16 سال اور 17 سال یہ ایج گروپ ہے. اور اس میں بلی کرنے کی ریشو کتنی ہے؟ 13 سال کے بچوں کو 25.1% تک بلی کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ 100 بچے اگر ہیں نا تو 100 میں سے ہر 25 بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ مذاق بنایا جائے گا, ان کو چڑھایا جائے گا. 14 سال کے ہیں تو یہ, 15 سال کے ہیں تو یہ, 16 17 اور اس طرح آگے بھی چلتے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک ہارمون ہے جسے کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون. مردوں کا ہارمون ہے. اللہ نے جن کو مرد بنایا ہے الحمدللہ, اللہ نے 2 ہی صنفیں بنائی ہیں, 2 ہی ہمارے پاس جینڈرز ہیں, میل اینڈ فیمیل. جو میلز ہیں, جو مرد ہیں, وہ اس ہارمون کی وجہ سے مرد ہیں, ٹیسٹوسٹیرون. یہ وہ ہارمون ہے جو ہمارے مسلز کو ڈیولپ بھی کرتا ہے. مرد نے مزدوری کرنی ہے, کمانا ہے, زمانے کی دنیا کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنی ہے, معاشرے کو فیس کرنا ہے, 100 لوگوں سے متھا لگانا ہے, تو اللہ نے اس کو باڈی سٹرکچر بھی ویسا دیا. مرد کو اللہ نے عضلاتی بنایا ہے. مرد کے پاس مسلز ہیں, اور یہ مسلز کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کے اس ہارمون کی وجہ سے. ایک کیمیکل موجود ہے ہمارے باڈی میں, قدرتی طور پہ بنتا ہے, جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. ٹیسٹوسٹیرون ہمارے مختلف آرگنز کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ وہ ہارمون ہے جو موجودہ دور پہ مردوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یہ بات حیران بھی کرے گی کہ سائنٹیفک ریسرچ کی گئی اور بتایا یہ گیا کہ 40% تک یہ ہارمون مردوں میں کم ہو گیا. پہلے اکھاڑے ہوتے تھے, پہلے خوراکیں ہوتی تھی, پہلے گیدرنگز ہوتی تھی, اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی انگیج ہوتے تھے. زور لگانا ہے, کام کرنا ہے, ہاتھ سے کام کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس ہارمون کے لیے سونا تھی. آج انسان بالکل بھی آئیڈل ہو گیا, نکما ہو گیا, لیٹا رہتا ہے, فون چلا رہا ہے, اور اس کی اسکرین کی وجہ سے یہ ہارمون مردوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس ہارمون کی وجہ سے مختلف گھریلو مسائل بھی موجود ہیں. میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس ہارمون کے کم ہونے سے ایک مرد جو ہے اپنی اس صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو اللہ نے والد ہونے کے لیے عطا کی ہے. تو اس ہارمون کی کمی لنکڈ ہے موجودہ دور میں اسمارٹ فون کے ساتھ, آپ کی اسکرین کے ساتھ. اسکرین کا جتنا زیادہ یوزج ہوگا یہ ہارمون اتنا کم ہوتا جائے گا. اگر آپ دیکھیں 2 شادی شدہ ایک جوڑا ہے, میاں بیوی موجود ہے, اور شوہر جو ہے وہ مسلسل فون یوز کری جا رہا ہے, اپنے جو اس کی بیوی ہے, زوجہ ہے, وہ پاس موجود ہے اور اس کو نہیں دیکھ رہا, رغبت نہیں ہے. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا تھا, ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے, اس کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے, تسکین کے لیے. اس ہارمون کے ہونے سے معاملہ ہونا ہے. اگر یہ ہارمون ہی کم ہو جائے تو بیوی سے رغبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک قاتل ہے فیملیز کا. زیادہ استعمال فون کا یہ ہمارے خاندانوں کا بھی قاتل ہے اور ہماری صحت کا بھی قاتل ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی. نیکسٹ یہ 2 تصویریں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کامن. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور انسان ہے, پیچھے کوئی بچہ تھا, لیکن اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں, کیا ہم رات کو سونے سے پہلے فون کو ایک بار پورا چھانتے ہیں نا؟ سارے نہیں, لیکن میجارٹی چھان کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہے کیا. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اسکرین سے ایک لائٹ نکلتی ہے جسے کہتے ہیں بلو لائٹ. بلو لائٹ وہ لائٹ ہے جو ہماری نیند کو ختم کرتی ہے. آخری بات کریں گے, ایک ہارمون ہے جو نیند لے کر آتا ہے ہمارے اندر, اسے کہتے ہیں میلاٹونین. میلاٹونین ایک ہارمون ہے جو ہمارے دماغ سے نکلتا ہے. کب؟ جب ہم نے سونا ہو. جب انسان سونا چاہے تو اللہ نے اس کے اوپر نیند جب کاری کرنی ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک ہارمون بنایا, اور وہ ہارمون تب نکلے گا جب آنکھ روشنی نہ لے, جب آنکھ کے اوپر روشنی نہ پڑے, تب یہ ہارمون ریلیز ہوگا, تب یہ ہارمون نکلے گا. جو انسان آنکھوں کے سامنے اسکرین آن کر کے لیٹتا ہے سونے کے لیے,
پھر وہ سو ہی نہیں پاتا, تھک کر سوئے گا, قدرتی نہیں سوئے گا. یہ ہارمون لائٹ کی وجہ سے بند ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ, یہ کچھ اسی ہارمونز کے ہیں کہ ہماری نیند کے دورانیے کو خراب کرتا ہے, جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. نیند انسان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ نیند انسان کی اچھی صحت, اینٹی کینسر, اینٹی ایجنگ, انسان کی عمر کو بھی جلدی بوڑھا ہونے نہیں دیتا انسان کو نیند, پراپر نیند جو ہوتی ہے. اور انسان کے اندر جو کینسریس سیلز پیدا ہوتے ہیں, کینسر پیدا کرنے والے خلیے جو پیدا ہوتے ہیں, تو ایک اچھی نیند ان کا خاتمہ بھی کرتی ہے, کیونکہ اس سے ہمارا مدافعتی نظام جو ہے, امیون سسٹم جو ہے, وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی ہمارے پاس. یہ ایک عام سی تصویر ہے, اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں, ایک ہے انہیبیشن جس کا مطلب ہے روکنا, اور ایک ہے اسٹیمولیشن جس کا مطلب ہے اجاگر کرنا. اگر روشنی آ رہی ہے آنکھ کو, تو آنکھ سے یہ میسج جائے گا برین کے اندر, اور برین کے اندر ہمارے پاس ایک گلینڈ موجود ہے جسے کہتے ہیں پائنیل گلینڈ. یہ ہمارے جسم کا ایک غدود ہے, ہمارے برین کے اندر موجود ہے, بہت چھوٹا سا غدود ہے. اور یہ غدود کیا پیدا کرے گا؟ یہ ہارمون جو نیند لے کر آئے گا. کب؟ جب روشنی نہیں ہوگی. اگر روشنی ہوگی تو پھر آنکھ سے میسج جائے گا دماغ کو کہ باہر دن ہے, سونا نہیں ہے. دن کام کے لیے بنا ہے, دن انسان کی محنت کے لیے بنا ہے. تو آنکھ سے روشنی کا میسج آ رہا ہے اور دماغ الرٹ کر رہا ہے باڈی کو کہ سونا نہیں ہے, ابھی کام ہے, باہر تو دن ہے. اگر اس انسان نے عشاء کے بعد لائٹ آف کی ہوتی, موبائل استعمال نہ کیا ہوتا, تو قدرت کا قانون ہے, اللہ نے ہر انسان میں ایک نارمل نیچرل قدرتی نیند کا سائیکل رکھا ہے کہ انسان کو جیسے اندھیرا ملتا ہے انسان کیا ہو جاتا ہے, نیند میں چلا جاتا ہے. اور پھر ایسا انسان اٹھتا کس وقت ہے؟ تہجد کے وقت, قدرتی طور پر. فجر تو انشاءاللہ اس نے پڑھنی ہے. جو انسان جلدی سوئے گا عشاء کے فوراً بعد, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ ہارمون آپ کو 3 سے 4 بجے تک کام کرتا ہے سونے کے لیے, اس کے بعد آپ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اتنے گھنٹے کی نیند آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے, سونا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس, یہی ہارمون ہے, اسی کی باتیں ہیں. نیکسٹ چلیں گے. اور یہ کچھ بچوں کے جو مضر اثرات ہیں ہماری دنیا میں. نیکسٹ چلیں, ایک آخری بات ہے, آگے چلیں. نیکسٹ, یہ ایک تصویر بڑی اہم ہے, بس آخری بات. سنگاپور میں 400 بچوں کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی, اور اس اسٹڈی میں بچوں کے دماغوں کو اسٹڈی کیا گیا اور اس کے لیے گراف بنایا, ایک امیج بنایا. اصل میں یہ اسٹڈی 8 سال میں پوری ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ انسان گیا اور سوالات کیے, جوابات لیے اور آگے چھاپ دیے. نہیں, ڈاکٹرز کی ٹیم نے خواتین جو حاملہ تھی ان کو لیا اور ان سے ایک ایگریمنٹ کیا, ایک سوشل معاہدہ کیا کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ موبائل کے استعمال سے کیا مسائل آ رہے ہیں, خاص طور پہ بچوں پہ. تو آپ برائے مہربانی جب برتھ ہو تو اس سے آنورڈ آگے جتنا بھی دورانیہ ہے 8 سال تک آپ نے ہم سے رابطے میں رہنا ہے. تو ڈاکٹرز کی ٹیم نے 12 ماہ اور پھر 18 ماہ اور پھر 4 سال 3 دفعہ یہ گراف بنائے, اور دیکھا یہ گیا کہ ہمارے دماغ میں 2 لہریں پیدا ہوتی ہیں. ہر بچے کے دماغ میں 2 لہریں, ایک لہر کو ہم کہتے ہیں تھیٹا اور ایک کو ہم کہتے ہیں بیٹا. جو تھیٹا ہے یہ سلو ہے اور جو بیٹا ہے یہ تیز ہے. بچے سب کو تیز اچھے لگتے ہیں نا, اور کسی کو سلو بچہ اپنا اچھا لگتا ہے. اکثر ہم اپنے بچوں کے رزلٹس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سر پکڑ لیتے ہیں, اتنا پیسے لگا رہے ہیں, فلاں کا بچہ دیکھو, فلاں کا بچہ دیکھو, تیرے کو نمبر نہیں آتے, تو کٹ کھانا ہے, کیوں چیختے ہیں؟ یہ برین ڈیولپمنٹ ہے. تو جب ان بچوں میں مختلف دورانیے کی اسٹڈی کی گئی تو پتا چلا جن بچوں کا موبائل یوزیج, موبائل کا استعمال جتنا زیادہ تھا ان کا دماغ اتنا سلو تھا. اور پھر 8 سال 4 سال
میں جا کے اسٹڈی کیا, وہ بچے اسی طرح سے بول نہیں سکتے تھے. اور 8 سال پھر ان کے اسکول سے رپورٹس لی ان کی, وہ سب بچوں کی اسکول کی پروگرس نیل تھی. ٹیچر شکایت کرتے تھے یہ صحیح بولتے نہیں ہیں, یہ جلدی سیکھتے نہیں ہیں, یہ اپنا کام نہیں کر پاتے, یہ لیزی ہیں. تباہی کس نے کی؟ اسکرین نے. اور جو بچے اسکرین یوزر نہیں تھے, اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے تھے, وہ قدرتی طور پہ ہیلدی بچے تھے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس, یہ جو نشہ انسان کے دماغ میں کرتا ہے وہی صورتحال سوشل میڈیا ہمارے ساتھ کرتا ہے. یاد رکھیں, جو نشہ لینے سے کیمیکل پیدا ہوتا ہے وہی کیمیکل فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ استعمال کرنے سے ہوتا ہے. سیم کیمیکل. نیکسٹ یہ ایک ہارمون ہے جسے کہتے ہیں ڈوپامن, خوشی کا ہارمون ہے. خوشی کب ملتی ہے؟ جب انسان کو کچھ ملے. تو بار بار موبائل دیکھے گا, خوشی ملے گی اور انسان کو عادت ہو جائے گی. تو اس کو ختم کرنا ہے تو موبائل کو دور کرنا پڑے گا. آگے چلیں جی, آگے چلیں. فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. خواتین کو اپنے ڈرامے بڑے عزیز ہوتے ہیں, کہیں ڈرامہ چھوٹ نہ جائے تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں, وہ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں, مختلف نیوز کو, خبروں کو اکٹھا کر لیتی ہیں تاکہ وہ ہمارے ہاتھ سے, ہمارے علم سے چھوٹے نہ. یہ تھی سوشل میڈیا اور اس کی تباہ کاریاں. ہمیں اپنے بچوں کو اس بات سے بچانا ہے کہ اس چیز کا جتنا نیگیٹو امپیکٹ, جتنا مضر اثر ہے ہماری صحت کے اوپر, اس کا کوئی نعم بدل نہیں ہے, اس کو پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے. یہ نفسیاتی مسئلے ہیں سارے. آخر میں 2 دیکھیں, لاہور میں بچے نے قتل کر دیے, پب جی کھیلتا تھا. آگے چلا جائیں, پب جی کھیلتا تھا, بندے مار دیے, سوسائڈ کر لی. پاکستان میں 2016 تک 15 بندے سیلفی لے کے مر گئے, سیلفی لیتے لیتے مر گئے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ سیلفی لیتے ہوئی ہے انڈیا کے اندر. تو یہ ساری ہمارے ذہن کو معاف کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مضر اثر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, کیا بات ہے.